باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ۔ اب پھر وَاعْلَمْ آ گیا۔ وَاعْلَمْ کا مطلب خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، یہ وہاں آئے گا جہاں بڑی ہی اہم بات آ رہی ہوگی، سمجھے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرٍ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تقول جاءنی القوم غیر زید وغیر حمار۔ اچھا، یہ بات چل رہی تھی کہ مستثنا کے اوپر 4 قسم کا اعراب آتا ہے، وہ تفصیل گزر چکی ہمارے پچھلے سبق کے اندر۔ اچھا، اسی میں یہ استثناء کے اندر جیسے اللہ ہے، سوا ہے اور وغیرہ وغیرہ، خاشا ہے، یہ جو چیزیں ہیں انہی میں ایک غیر بھی تھا، اور غیر کا مستثنا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مجرور تھا مضافلے ہونے کی وجہ سے۔ تو مستثنا کا اعراب تو گزر چکا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر جو استثناء میں سے، حروف استثناء میں سے ہے، استثناء میں اس کا اپنا اعراب کیا ہوگا؟ غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے، اس کا جو مستثنا بعد میں آ رہا ہے وہ اس کا مداخلے بن کر آ رہا ہے، وہ مجرور ہوگا، اور مستثنا کے چاروں اعراب ہم نے پڑھ لیے، لیکن خود لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ لفظ غیر، اللہ تو چلو مبنی ہے، اس کا تو اعراب نہیں آئے گا، حاشا بھی چلو فعل ہے، خلا آخر میں الف آ رہا ہے، فعل ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو اعراب نہیں آتا، غیر کے اوپر تو اعراب آئے گا نا۔ تو اس لفظ غیر کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، یا پیش پڑھیں گے؟ تو لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ سمجھے؟ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ایک اصول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اصول یاد رکھنا، یہ اصول اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا لفظ غیر کا اعراب۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ لفظ غیر کا اعراب وہی ہوگا جو اللہ کے مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے، بات ختم۔ پھر سن لیں، لفظ غیر کا اعراب وہی ہوگا جو اللہ کے مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ جہاں مستثنیٰ، اللہ کا مستثنیٰ جس جگہ پر منصوب ہوتا ہے وہاں غیر بھی منصوب ہوگا، اور جہاں وہ بدل بن سکتا ہے تو وہاں اس کے اوپر بھی بدل والا اعراب آ جائے گا، اور جہاں مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے وہاں غیر بھی وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کے مستثنیٰ کا اعراب ہوگا، سمجھے، وہی اعراب کس کا ہوگا؟ لفظ غیر کا بھی اعراب ہو جائے گا۔ اب مثال، یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ وَاعْلَمْ، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، کیونکہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ ان اعراب غیر، غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ کا اعراب المستثنى بِإِلَّا، وہ اللہ کے مستثنیٰ والا اعراب ہوگا، جو اللہ کے مستثنیٰ کا اعراب وہی غیر کا اعراب۔ اب مثال سے سمجھ میں آئے گا۔ جاءنی القوم غیر زید، یہ مثال آ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ اگر غیر نہ ہوتا، یہاں اللہ ہوتا، تو بعد میں زید جو مستثنیٰ اس کے اوپر کیا اعراب پڑھتے؟ ہم یہ کیا اعراب پڑھتے؟ نصب پڑھتے۔ کیوں نصب؟ جان القوم اللہ زیدن پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے، کلام موجب میں واقعہ ہے، جیسے ہم نے گلاس پہلے پڑھ لیا، تو وہاں تو جان القوم اللہ زیدن منصوب ہوتا تھا، تو جب مستثنیٰ منصوب ہوتا تھا تو یہاں غیر کے اوپر بھی کیا پڑھیں گے؟ جان القوم غیر زید وغیر جان القوم غیر حمار، یہ جو غیر آیا، اب حمار مستثنیٰ منقطع ہے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا مستثنیٰ منقطع اللہ کا، جو مستثنیٰ اللہ کے بعد جو مستثنیٰ منقطع آتا ہے وہ مطلقاً بغیر کسی شرط کے منصوب ہوگا۔ جب اللہ کا مستثنیٰ منقطع منصوب ہوتا ہے تو غیر بھی منصوب ہوگا، غیر حمار، مستثنیٰ تو مضاف ہونے سے مجرور ہوگا، لیکن اگر یہاں اللہ ہوتا تو حمار
اللہ کا حمار اللہ کا مستثنا بنتا تو منصوب ہوتا، لہذا وہ جو اللہ کے مستثنا کے اعراب ہے وہی غیر کو دے۔ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ الْقَوْمِ، اچھا یہاں بھی غیر پر زبر پڑی ہم نے، یہاں نصب دیں گے، کیوں نصب دیں گے؟ کیونکہ یہاں مستثنا منہ پر مقدم ہے، وہ 5 جگہ تھی نا جہاں مستثنا پر نصب واجب تھا، ان میں سے ایک مستثنا منقطع تھا، تیسری جگہ کیا تھی؟ مستثنا منہ پر مقدم ہو، وہاں بھی نصب واجب ہے۔ تو آپ دیکھ لیں القوم مستثنا منہ ہوا وہ بعد میں آ رہا ہے، زید مستثنا ہے پہلے آ رہا ہے، تو یہاں تو پھر وہ اللہ کا مستثنا منصوب ہوتا تھا، پڑھ لیا، جب اللہ کا مستثنا منصوب ہوتا تو پھر غیر کے اوپر اعراب وہی آئے گا جو اللہ کے مستثنا پر آتا۔ تو یہاں اللہ ہوتا تو مستثنا منصوب ہوتا، تو سمجھے جب غیر آیا تو پھر غیر منصوب ہوگا، اللہ کے مستثنا والا اعراب ملے گا۔ باقی غیر کا مستثنا تو ہم نے بتا دیا وہ مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہی ہوگا۔ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ، یہ جو مثال ہے نا اس کے غیرو کے اوپر یہاں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر زیدن و غیر زیدن دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مستثنا کلام غیر موجب میں منفی میں واقع ہو رہا ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، تو اس کے اندر مستثنا کیا ہوتا تھا؟ اس کے اوپر دونوں اعراب جائز تھے، نصب بھی اور بدل بھی۔ یہاں بھی وہی نصب بھی اور بدل بھی۔ بدل کس سے بناتے تھے؟ وہ مستثنا من احد سے، وہ فاعل تھا، تو جو اعراب مبدل من کا وہی بدل کا، تو احد مرفوع تو بدل ہونے کی وجہ سے غیر مرفوع، کیونکہ اگر یہاں مستثنا ہوتا تو اس پر بدل کی وجہ سے پیش پڑتے، وہی اعراب غیر کے اوپر پڑھیں گے، اور اس کے اوپر نصب بھی جائز تھا، لہذا غیر زید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ، یہ جو مثال دی ہے وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ، یہ مستثنا مفرغ ہے، یعنی اس کا مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، تو جو عامل چاہے گا عامل کے مطابق اعراب مستثنا پر آتا تھا، اللہ کے مستثنا۔ تو جاء تو کہتا ہے میرا یہاں مفعول آگت مجھے فاعل کی ضرورت ہے، تو اگر اللہ ہوتا تو زید کے اوپر پیش ہوتی فاعل ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کے مستثنا کے اعراب کیا ہوتا؟ پیش فاعل ہونے، تو وہی اعراب کس کا ہو جائے گا؟ غیر۔ وما جاءنی غیر زید وما رأیت، اب رأیت کیا تھا؟ تو فاعل آ گیا ہے، تو میرا جو اللہ کا مستثنا وہ منصوب ہو، عامل مفعول بھی کو چاہ رہا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو وہی اعراب غیر زید۔ وما مررت بغیر زید، بات چاہتا ہے کہ میں جر دوں تو غیر کے اوپر جر، عامل کے مطابق اعراب آ۔ یہ آپ نے دیکھا جو مستثنا جو اللہ کے مستثنا کا اعراب ہے وہی لفظ غیر کا اعراب ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو میرے خیال میں واضح ہے۔ ایک بات تو یہ، ایک اصول اور ضابطہ تو یہ گزر چکا، دوسرا اصول اور ضابطہ وعلم، یہ بھی انتہائی اہم بات ہے، سمجھے، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا جی، سو کر نہیں گزارنا، اس کو بھی سمجھنا، اسی لیے وعلم دوبارہ بیدار کرنے کے لیے آیا، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ کیا؟ ان لفظۃ غیر موضوعۃ للصفۃ، یہ جو غیر کا لفظ ہے یہ وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے۔ کیا مطلب؟ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس سے پڑھی حقیقت ہے نا، تو لفظ غیر کاہے کے لیے وضع کیا گیا؟ صفت کے لیے۔ تو لفظ غیر کا صفت میں استعمال وہ حقیقت ہے، یعنی اصل معنی غیر کا صفت ہے، استثناء نہیں ہے۔ اصل معنی غیر کا کیا ہے کہ یہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، استثناء کے طور پر نہیں۔ ہاں جہاں اصل اور حقیقت نہ بن سکے تو وہاں پھر وقت تستعمل للاستثناء، بطور مجاز کے اس کو استثناء میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، جہاں حقیقی معنی نہ بن سکے، اور جہاں حقیقت بن سکتی ہے تو ہم نے پہلے اصول سے پڑھ لیا، وہاں حقیقت ہی پر عمل ہوگا، وہاں مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، سمجھے۔ رأیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا، پہلے میں نے مثال دے دی، وہاں شیر ہی مراد ہوگا، چار ٹونگا۔
اصل یہ ہے کہ حقیقت مراد ہو، جس کے لیے وضع کیا گیا وہی معنی مراد ہو، اصل یہ ہے۔ ہاں جہاں اصل نہ بن سکتا ہو، رأیت اسدا یکتب، میں نے شیر دیکھا وہ لکھ رہا تھا، اب وہ لکھ رہا تھا کریمہ کہ یہاں کسی معنی نہیں بن سکتا، لہذا مجازی معنی، لہذا بہادر آدمی مراد ہو۔ لیکن جب حقیقت بن سکتی ہے پھر مجاز کی۔ اسی طرح اصل لفظ غیر کاہے کے لیے وضع کیا گیا، جو صفت کے لیے وضع کیا تو صفت اس کا حقیقی معنی بن گیا، تو اصل معنی غیر کا صفت ہے۔ جب تک صفت بن سکتا ہے صفت ہی مراد ہوگا، غیر صفت ہی کے طور پر استعمال ہوگا۔ ہاں جہاں صفت نہ بن سکتا ہو، حقیقت نہ بن سکتی ہو، تو پھر وہاں کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور مضارع پر آگے کبھی کبھی، تو خود استعمال کبھی کبھی یہ بطور مجاز کے استعمال ہو جائے گا استثناء کے لیے، جہاں حقیقت نہ بن سکتی ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب مثال کے طور پر، مررت برجل غیر زید، اب آپ مجھے بتائیں غیری کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ غیری کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ نہیں، غیری کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ رجل تو مجرور ہے، وہ تو ظاہر ہے رجل مجرور ہے، کیونکہ رجل سے پہلے بات زیادہ داخل ہے تو وہ تو مجرور ہو گیا۔ غیری کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ غیر صفت کے لیے ہے، یہ رجل کی صفت ہے، اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے، موصوف مجرور ہے نا رجل، تو غیری اس کی صفت کی مجرور ہو جائے گی۔ میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے جو زید کے علاوہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو غیر اصل میں استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے۔ ہاں جہاں صفت نہ بن سکتی ہو وہاں استثناء کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثال آ رہا ہے، یہ صفت نہیں بن سکتا، یہ صفت نہیں بن سکتا، جب صفت نہیں بن سکتا ہاں مجبوری یہاں استثناء کے لیے استعمال ہو گیا۔ اچھا صفت کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جاءنی القوم، اب یہ جو القوم ہے نا، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، تو معرفہ ہے، تو اصول یہ ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہونا تو اس کی صفت بھی معرفہ آنی چاہیے، اور غیر وہ لفظ ہے کہ جو اگر معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو پھر بھی نکرہ ہی رہے گا، یہ معرفہ نہیں بن سکتا۔ تو جب میں نے کہا کہ میرے پاس قوم آئی زید کے علاوہ، تو زید کے علاوہ تو کوئی معین شخص نہیں ہے، وہ تو بکر بھی زید کے علاوہ ہے، خالد بھی، عثمان بھی، زید بھی، عثمان بھی، اور عرفان بھی وغیرہ، عمران بھی وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا زید کے علاوہ ہے، تو یہ معین کے اوپر ڈال کر رہا ہے نہیں، تو غیر معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود نکرہ ہی رہتا ہے، یہ معرفہ نہیں بن سکتا، سمجھے؟ تو یہ ہو گیا نکرہ، اور جاءنی القوم، القوم موصوف ہے معرفہ، تو نکرہ معرفہ کی صفت بن ہی نہیں سکتا، تو یہاں صفت بن ہی نہیں سکتا، جب صفت نہیں بن سکتا تو اب مجبوری ہے، یا مجازی معنی لے لو یا لغو کر لو، اور لغو سے بہتر ہے، باطل کرنے سے بہتر ہے مجازی معنی، اور مجازی معنی کیا ہے؟ اللہ، یہاں یہ اللہ رہیے نہیں آئی۔ کلیئر ہوگی بات کہ لفظ غیر اصل میں وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا اصل معنی، اور جہاں صفت نہ بن سکتی ہو وہاں اس کو کر لیا جائے گا، جیسا کہ کما ان
ہوتا الا، جیسے لفظ الا موضوعۃ للاستثناء، یہ کاہے کے لیے وضع کیا گیا، اس کا حقیقی معنی اور اصلی معنی کیا؟ استثناء۔ لیکن جہاں استثناء نہ بن سکتا ہو تو وہاں پھر وقت تستعمل للصفۃ، بطور مجاز کے صفت کے معنی میں بھی استعمال ہوگا، اور جہاں استثناء بن سکتا ہے وہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں آئے گا، اور جہاں استثناء نہیں بن سکتا تو پھر وہاں مجبوری ہے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے، وہاں اللہ غیر کے معنی میں ہو کر صفت بن کر استعمال ہوگا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ گویا غیر کا ہو گیا، اس کا اصل معنی استثناء، اور جب استثناء نہیں بنے گا تو پھر یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی غیر کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، کیونکہ غیر اصل میں صفت کے لیے ہوتا ہے نا۔ اب مثال سے دو مثالیں دے دی، کما فی قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں اللہ کا معنی استثناء نہیں بن سکتا، لہذا مجبوری ہے صفت کے معنی میں استعمال ہوگا، ورنہ یہ لاگو ہو جائے گا، اور آیت تو لاگو نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، تو مجازی معنی مراد لینا پڑے گا۔ اور مجازی معنی کیا؟ صفت، اور صفت والا معنی کیا ہو گیا؟ غیر کے معنی میں، غیر اصل صفت کے لیے ہوتا ہے نا، تو معنی یہ ہو گیا لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، اگر کوئی زمین اور آسمان میں اگر الہ ہوتے اللہ کے علاوہ تو فساد برپا ہو جاتا، ایک تباہی مچ جاتی۔ یہ آیت ہے، ایک کہتا ہے بارش، کیا کہتا ہے بارش ہی نہیں کرنی، ایک کہتا ہے جائز کو پیدا کرنا، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا، ایک کہتا ہے میں نے اس کو مارنا، دوسرا کہتا ہے میں نے مارنا نہیں دینا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ تو تباہی مچ جانے کی، فساد ہو جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ ہمارے دادا علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے ایک گدڑی میں، یعنی ایک رضائی اور ایک کمبل میں 10 فقیر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ اسی طرح اگر دو یا کئی خدا ہوتے تو فساد برپا، تو فساد تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا کئی الانی الہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ خیر، یہاں اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کا استثناء والا معنی کیوں نہیں بن سکتا، حقیقی معنی کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی لیے مجاز کی طرف گئے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کو اگر استثناء کے معنی میں لیں گے تو اللہ سے پہلے جو آلہۃ ہے وہ مستثنیٰ منہ بن گیا، اور لفظ اللہ اللہ کے بعد جو آ رہا ہے یہ مستثنیٰ بن گیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ جب یہ آلہہ مستثنیٰ منہ بن گیا، اب دو ہی صورتیں ہیں، استثناء کی تو دو ہی قسمیں تھیں، یا مستثنیٰ متصل ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے۔ اب یہ استثناء متصل ہوگا یا منقطع ہوگا؟ متصل کسے کہتے تھے؟ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، اور داخل کب ہو؟ جب آلہہ سے مراد معبود برحق ہو۔ تو اللہ اگر زمین اور آسمان میں کئی معبود برحق ہوتے، بہت سارے برحق خدا ہوتے، سمجھے؟ اب اللہ آلہہ معبود برحق میں داخل ہے، اس کو نکال دیا۔ اب بہت سارے برحق معبود اگر ہم مان لیں تو یہ تو توحید کے خلاف ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو آلہہ برحق نہیں مان سکتے۔ آلہہ برحق مانا تو اللہ تو آلہہ ظاہر ہے، اللہ الہ برحق ہے، برحق خدا ہے، وہ تو اس میں داخل ہو گیا، اس صورت میں استثناء متصل بن جائے گا، لیکن خرابی یہ ہے کہ یہ توحید کے خلاف ہے، اس لیے غلط، متصل نہیں بن سکتا۔ تو اب ایک ہی دوسری قسم رہے گی، وہ کیا؟ منقطع۔ چلو منقطع مان لو، آلہہ سے مراد معبودان باطلہ مان لو، باطل معبود، اور اللہ سے مراد معبود برحق، وہ اور جنس ہوگی، یہ اور جنس ہوگی، مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے۔ تو اب توحید کی تو توحید والی خرابی تو نہیں آئی، زمین اور آسمان میں کئی الہ، باطل الہ، اب آلہہ سے مراد باطل الہ لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟
اب اللہ اس میں داخل ہی نہیں کیونکہ مستثنی منقطع ہے. تو اب جو نفی ہوئی ہے وہ کون سے الہ کی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کون سے الہ نہیں ہے؟ وہ باطل الہوں کی نفی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے مستثنی منقطع مانا ہے. اللہ تو برحق ہے، وہ باطل ہے. تو اب شبہ یہ آئے گا کہ باطل الہوں کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ باطل الہ کوئی نہیں ہے. اب شبہ یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے معبود برحق موجود ہو اللہ کے علاوہ، اس کی تو نفی نہیں آئی. تو مستثنی منقطع مانیں گے یا متصل مانیں گے، دونوں صورتوں میں توحید جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گی اور وہ ایک بڑی گڑبڑ واقع ہو جائے گی. اس لیے اس کو حرف استثناء مان ہی نہیں سکتے کیونکہ استثناء آئے گا مستثنی منہ آئے گا تو پھر متصل مانو تو خرابی. دو ہی تو قسمیں کی استثناء کی، یا متصل یا منقطع، تو دونوں صورتوں میں خرابی آ رہی ہے توحید کے اعتبار سے، اس لیے دونوں صورتیں غلط. تو اب کیا مانو؟ اس کو استثناء مانو ہی نہ تاکہ مستثنی منہ والا چکر ہی نہ آئے. اس کو سیدھا سا صفت بنا لو، غیر کے معنی میں لے لو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، نیچے کیا لکھا؟ اے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر بھی اگر کوئی معبود موجود ہوتا تو فساد برپا ہو گیا. مستثنی منہ بن ہی نہیں سکتا ورنہ توحید غلط، توحید کے خلاف ہو جائے گا. یا توحید کے خلاف سے وہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی وہی بات ہے. اللہ کو اگر استثناء مانو تو پھر استثناء دو قسم، متصل ہوگا یا منقطع. متصل مانو گے تو اللہ کو الہ کے اندر داخل مانا کیونکہ مستثنی منہ میں داخل ہوتا ہے، مستثنی منہ الہ ہو گیا تو معبود برحق مان لیا آپ نے. تو پھر یا معبود باطل مان لیا. دونوں صورتوں میں جیسے اوپر وہ خرابی لازم آ رہی ہے، توحید کے خلاف بن جائے گا کلمہ، حالانکہ ہے یہ کلمہ توحید، جیسے اوپر توحید ایسے یہاں بھی کلمہ توحید کے خلاف ہو جائے گا. اسے یہاں بھی کیا مراد لے لیں گے؟ یہ اللہ غیر کے معنی میں ہے، استثناء کے لیے نہیں. بات ختم ہو گئی. اچھا جی، اب تھوڑا سا اور کر لیں. فصل، ہم نے کیا کہا تھا کہ منصوبات چل رہے تھے. منصوبات ٹوٹل 12 ہیں، کچھ منصوب گزر چکے. اگلا منصوب کانا کی خبر اور کانا کے اخوات، کانا، سارا، اصبح، امسا وغیرہ کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. سمجھے؟ کانا خبر و کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها، یہ بھی منصوب ہوتی ہے. اور کانا کی خبر کانا کے داخل ہونے کے بعد کانا کے لیے مسند بنتی ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بات، جب کانا نہیں داخل تھا، کانا زید قائمن ہے نا، تو زید قائمن میں قائمن کیا تھا؟ مسند تھا یا مسند الیہ تھا؟ جملہ اس میں تھا نا زید قائمن، تو کانا داخل کر دیے کانا زید قائمن. تو یہ کانا سے پہلے جب یہ زید قائمن جملہ اسمیہ تھا تو زید مبتدا مسند الیہ تھا اور قائمن مسند تھا. تو یہ تو کانا سے پہلے بھی مسند تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں هو المسند بعد دخولها، یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند بنتی ہے اس کی خبر. حالانکہ کانا جب نہیں تھا تو تب یہ مبتدا کی خبر تھی، اور مبتدا کی خبر بھی مسند ہوتی ہے. سمجھے؟ تو کیا معنی کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند؟ معنی یہ ہے کہ کانا کے داخل ہونے سے پہلے یہ مبتدا کی مسند تھی اور کانا کے بعد یہ کانا کا مسند بن گیا. تو کانا داخل ہونے کے بعد کانا کے لیے مسند بنا ہے، اور کانا سے پہلے یہ کانا کے لیے مسند تھی، بلکہ مبتدا کے لیے مسند تھی. یہ فرق آ گیا. نحو کان زید قائما، تو آپ نے دیکھا قائما پر زبر ہے. کیوں زبر آئی؟ کیونکہ یہ خبر بن گئی کانا کی، تو معلوم ہوا کانا اور کانا کے اخوات کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. زید اسم، قائما اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. سمجھے؟ تو پھر نواں منصوب کیا ہو گیا؟ کانا اور اس کے اخوات کی خبر. اس کی میں کان اللہ علیما حکیما. اب قرآن مجید بھرا پڑا کان اللہ، اللہ اس کا اسم ہے پیش، اور علیما اس کی خبر ہے، زبر آ جائے گی. اچھا، اس کا حکم کیا ہے کانا کی خبر کا؟ وَحُکْمُهُ كَحُکْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ، اس کا حکم مبتدا کی خبر والا ہی حکم ہے.
جو مبتدا کی خبر کا حکم ہوگا وہی کانا کی خبر کا حکم ہے، الا مگر ایک فرق ہے صرف، وہ ایک فرق کیا ہے؟ انه يجوز تقدیمه على اسمائها مع كونه معرفتا، یہ کانا مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو وہ مبتدا سے پہلے نہیں آ سکتی، لیکن کانا کی خبر اگر معرفہ ہو وہ کانا کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، بس یہی فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ باقی جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے وہی کانا کی خبر کا حکم ہے، کوئی فرق نہیں، الا مگر ایک فرق ہے، وہ کیا کہ کانا کی خبر اگر معرفہ ہو تو وہ اس کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو مبتدا سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اچھا کیوں نہیں آ سکتی اور اس کی کیوں آ سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مبتدا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اب اگر خبر کو مقدم کریں، اگر خبر معرفہ ہو تو التباس اور اشتباہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ خبر مبتدا ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے اور اس کے اوپر بھی پیش ہے، کیونکہ مبتدا کی خبر پر تو ہوتی ہے، تو جیسے مبتدا معرفہ ہوتا ہے وہ خبر بھی معرفہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا بنا لیں، تو وہ التباس پیدا ہوتا تھا خبر کا مبتدا کے ساتھ کہ جب خبر معرفہ ہے پہلے آ گئی اور اس پر پیش بھی ہے کیونکہ مبتدا کی خبر پیش ہوتی ہے نا، تو یہ اشتباہ پیدا ہو جائے گا شاید یہ مبتدا ہے، کوئی اس کو مبتدا نہ بنا لے، اس لیے جب یہ معرفہ اس کو بعد میں دیکھنا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے یہ بھی مرفوع ہے، التباس لازم آئے گا۔ برخلاف کانا کی خبر کے، کانا کی خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے اس لیے اگر اس کو مقدم کریں یہ معرفہ بھی ہو تو اس کے اوپر تو نصب آئے گی، تو یہ نصب قرینہ بن جائے گی کہ یہ خبر ہے یہ اسم نہیں، کیونکہ کانا کے اسم کے اوپر تو پیش آتی ہے اور اس کے اوپر زبر، تو زبر قرینہ بن جائے گا کہ یہ خبر ہے، اس لیے معرفہ ہونے کے باوجود اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، مبتدا کی خبر کو نہیں، کیونکہ وہ تو مرفوع ہوتی ہے مبتدا کی طرح، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مبتدا کی خبر ہے یہ مبتدا ہے؟ وہ دونوں مرفوع دونوں معرفہ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ برخلاف کانا کی خبر اگر معرفہ بھی مقدم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ منصوب ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو اس نصب میں بتلا دیا، یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہ خبر ہے یہ اسم نہیں، اس لیے یہاں اشتباہ اور التباس نہیں، تو جو وجہ تھی تقدیم کے منع ہونے کی وہ اس میں نہیں پائے گی اشتباہ التباس، اس سے یہاں جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں وَحُكْمُهُ، اس کا حکم كَحُكْمِ خبر المبتدا، کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہی ہے، الا مگر ایک فرق ہے، وہ کیا؟ انه يجوز تقدیمه، کانا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، على اسمائها، اپنے اسم پر، مع کونه معرفتا، باوجود ہے کہ اس کا اسم معرفہ ہی، اس کی خبر معرفہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کی خبر کے، وہ اگر خبر معرفہ ہو مبتدا کی وہ مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی، کانا والی ہو سکتی ہے، جیسے کان القائم زید، یہاں کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں اشتباہ نہیں ہے، کیونکہ کان القائمہ پہ جو زبر آ رہی ہے یہ زبر ہی، چلیے دسواں آخری فصل اسم ان و اخواتها، اچھا جی 9 منصوب کا گزر چکے، 10واں منصوب انا اور اس کے اخوات، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ وغیرہ کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے، والمسند الیہ، اس کا اسم جو کہ ان کے داخل ہونے کے بعد ان کے لیے مسند الیہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ داخل نہیں تھے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مسند الیہ تھا، اب ان کے داخل ہونے کے بعد ان کے لیے مسند الیہ بن جاتا ہے ان کا اسم، وہ بھی منصوب ہوگا، یہ 10واں منصوب ہو گیا، جیسے ان زیدن قائم، یہ ان اور زیدن اس کا اسم سمجھے اور اس کا اسم منصوب سمجھے، اور ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا کہ ان کا اسم بھی منصوب ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ 10واں منصوب بھی ہو گیا۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام۔